ملتان میں ایک ہندو عورت رہا کرتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور سوائے ایک اکلوتے بیٹے کے اس کا اس دنیا میں کوئی اور سہارا نہ تھا، مگر وہ نصیب و جلی اس بیٹے کی رفاقت سے بھی محروم تھی۔ دنیا جہاں کی محنت و مشقت اٹھا کر اس نے بیٹے کی پرورش کی، اور وہ بیٹا جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، ایک دن تجارت کی غرض سے خرسان کے سفر پر ایسا روانہ ہوا کہ دوبارہ ملتان کی راہ ہی بھول گیا۔ نہ تو خود آیا اور نہ ہی کوئی خیریت کا پتر ماں کو بھیجا۔ وہ بیچاری ممتا کی ماری اس کی یاد میں رات بھر روتی رہتی اور دن بھر لوگوں کی منتیں کرتی کہ کسی طرح وہ اس کے بیٹے کو واپس لا دے۔ لوگ بھی رحم کے جذبے سے اسے دیکھتے اور بے بسی کا اظہار کر کے اپنی راہ لیتے۔ آخر جب کچھ ہمدردوں نے دیکھا کہ یہ تو ممتا کی ماری اب پاگل ہونے کو آئی ہے، تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ دیکھ تو ملتان کے مسلمان درویش کے پاس جا، ان پر ایشور کی بڑی کرپا ہے، وہ تجھے تیرے بیٹے سے ملوا سکتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے جب یہ سنا کہ ایک ایسا در بھی ہے جہاں سے وہ کامیاب لوٹ سکتی ہے، تو اس نے فوراً شاہ رکن عالم کی خانقاہ کی طرف دوڑ لگائی اور سیدھی آپ کے حجرے میں پہنچ کر فریاد کرنے لگی کہ شریمان جی، مجھے اباگن پہ دیا کریں، میرا اکلوتا بیٹا بڑے سمے سے مجھ سے الگ ہے، نہ جانے کدھر ہوگا۔ جذبات کی شدت سے وہ عورت روتی بھی جاتی اور زبان سے فریاد بھی کرتی جاتی۔ آپ نے رحم دلی سے اسے دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے، پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھولتے ہوئے اس ہندو عورت سے بولے، گھر جاؤ، تمہارا بیٹا اللہ کی رضا سے گھر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ سن کر عورت خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے گھر کو دوڑی۔ ابھی وہ گھر کی دہلیز سے ذرا دور ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہاتھ میں ہانڈی میں ڈالنے والا بڑا سا چمچ اٹھائے دوڑتا آ رہا ہے۔ عورت نے جب طویل عرصے کے بعد بیٹے کو دیکھا تو دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ وہ نوجوان حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، کبھی اپنے آبائی شہر کی گلی کو تکتا اور پھر ہاتھ میں پکڑے اس چمچ پہ نظر ڈالتا۔ پھر وہ ماں کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا اور حیرت سے ماں کو بتانے لگا کہ اماں، یہ تو بڑا ہی نرالا واقعہ ہو گیا۔ میں تو وہاں خرسان میں بیٹھا ہانڈی میں چمچ ہلا رہا تھا کہ ایک بلی کہیں سے نمودار ہوئی، وہ تھالی میں رکھے گوشت کو اٹھا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا، چنانچہ میں نے ہاتھ میں پکڑے چمچ کے ساتھ ہی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، لیکن گھر سے نکل کر اب جو دیکھتا ہوں تو اپنے شہر کی گلی میں خود کو موجود پاتا ہوں۔ ماں، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کی ماں جو فرط مسرت سے بیٹے کو دیکھتی جا رہی تھی، پوری بات سننے کے بعد اس نے بیٹے کو شاہ رکن عالم کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ اگلی صبح اس کا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شاہ رکن عالم نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ، یہ تیری ماں ہی ہے جس نے آج تجھے پال پوس کر اتنا نوجوان اور باہمت بنا دیا ہے کہ تو گھر سے نکل کر خرسان جیسے دور دراز علاقے میں جا کر تجارت کر سکے، پھر بھی تو ماں کو بھول گیا۔ یاد رکھ، جس دن تو اپنی ماں کو بھولا اس دن تیرا پربھو تجھے بھول جائے گا۔